میں ایم گلریز آپ تمام حضرات کا تحریک پوائنٹ میں پائرہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، اقلیتی کونسل آف انڈیا نے ایک پروگرام کا انعقاد کیا تاج ہاسپٹل کے کانفرنس ہال میں، تو یہاں پر مختلف خیالات کے اور مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی۔ اس میں مسلمانوں کے مسائل اور دیگر کمیونٹیز کے مسائل کے علاوہ وقف ترمیمی قانون بل، جو کہ آج قانون بن چکا ہے، اس کو لے کر کے یہاں لوگوں نے اپنی خیال آرائیاں کی۔ اسی سلسلے میں یہاں پر تشریف لانے والے اشتیاق صاحب ہیں، جو کہ ایک غریبوں کے لیے اسکول چلا رہے ہیں، تو ان سے ہم معلوم کرتے ہیں۔ اشتیاق صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں بتائیں۔ ہاں، میں اشتیاق احمد اقرا کالونی میں 4 نمبر علی گڑھ میں غریب بچوں کا اسکول چلاتا ہوں، جو جھگی جھوپڑی سے اٹھا کے لاتا ہوں۔ پہلے میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ آج جو پروگرام ہوا تھا وہ آپ کو کیسے لگا؟ بہت عمدہ، اور خاص طریقے سے دیا سنگھ اور زاہد صاحب کی جو معلوماتی تفصیلی تقریر ہوئی، اس سے بہت معلومات ہوئی، اور دیا سنگھ نے بڑی فراخ دلی سے بات بتائی کہ صرف نفرت ہی نہیں ہے بلکہ محبت بھی ہے۔ صرف نفرت کی بات نہیں کرنی چاہیے، محبت کی باتیں بھی ہونی چاہیے۔ تو اقلیتی کونسل آف انڈیا کے جو فرحت عثمانی صاحب ہیں، ان کا یہ بہت بڑا اس میں رول رہا ہے۔ فرحت عثمانی صاحب تو یہ سب کام کرتے ہیں ماشاءاللہ، ہمیشہ ہر مہینے 2 مہینے پہ کچھ نہ کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو عام لوگوں کے لیے معلومات کا سبب بنتا ہے، اور اس سے ملت کو اور معاشرے کو فائدہ پہنچے گا۔ اچھا اشتیاق صاحب، آپ نے جو ہے تھوڑا اس سے ہٹ کر کے تھوڑا میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو ہے ایک جو اسکول جو ہے غریب بچوں کے لیے چلا رکھا ہے، وہ کہاں تک کام کر رہے ہیں آپ؟ اس میں کیا کیا آپ تک؟ بس چل رہا ہے، کام کر رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ اچھا، اور ظاہر سی بات ہے یہ ذرا مشکل کام ہے، جی، ہم پیسے نہیں لیتے، مفت میں پڑھاتے ہیں۔ علی گڑھ میں کر رکھا ہے آپ نے؟ علی گڑھ میں ہی مفت میں پڑھاتے ہیں، اور یہ ساری جو کانفرنس وغیرہ ہوتی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم غریبوں تک بھی پہنچیں۔ جی، صرف مالدار لوگوں کی بات نہیں، بڑے لوگوں کی بات نہیں، جب تک ہم پورے معاشرے کے لیے کوششیں نہیں کریں گے جی، تو ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کرے گا۔ بے شک۔ اگر ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں؟ ہم ہیں تو کیا ہم ہیں؟ تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو؟ صحیح تو غریب تک پہنچنا ہے، اور ہمارے سر سید کا مقصد یہی تھا کہ عام لوگوں تک تعلیم پہنچے۔ جی جی، عام لوگوں تک پہنچے اور سستی پہنچے۔ ہاں، سستی پہنچے۔ سستی ہوگی تو عام لوگوں تک اب پہنچ جائے گی۔ فرض کیا کہ آپ نے کسی کو کھانا کھلا دیا، جی ایک وقت اس کا گزر گیا، جی جی کسی کو کچھ پیسے دے دیے، جی تو زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ یا 1 ماہ گزر جائے گا، لیکن جی۔ کسی بچے کو اگر تعلیم سے آراستہ کر دے تو اس کی پوری زندگی سنور جائے گی، اور اس کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ کل کو اپنی فیملی کی بھی رہنمائی کرے گا، بے شک۔ یہ مقصد ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بعض سے لوگ سمجھتے ہیں علی گڑھ میں اسکول کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی یونیورسٹی الگ بات ہے، اسکول الگ بات ہے۔ آبادی بڑھ گئی، غریب بچوں تک کوئی پہنچتا نہیں ہے، تو میں پہنچاؤں۔ میں چاہتا ہوں لوگ اس میں تعاون کریں، صرف 100 روپے کتاب، 100 روپے میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہو جاتا ہے۔ اچھا زیادہ شہر میں بھی اور دیگر جگہ جو ہے اسکول لوگوں نے کھول رکھے ہیں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ سر سید کی تصویر تو لگا لیتے ہیں، سر سید احمد خان کی، لیکن سر سید احمد خان کی جو نظریات ہیں، جو ان کا جو مشن ہے، اس سے بہت پرے ہیں، وہاں کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اب کسی کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جی لیکن میں اپنے طور پہ جو کر رہا ہوں، مفت پینسل، قلم، کاپی، یہ ساری چیزیں ہم مہیا، کتاب ہم مہیا کراتے ہیں، کیونکہ وہ غریب کہاں سے لائیں گے جن کے پاؤں میں چپل نہیں ہے، جن کے سر پہ چھت نہیں ہے، جب بدن پہ کپڑے نہیں ہیں۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے تحریک پوائنٹ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں۔